الگورتھم مراحل کا متناہی سیٹ جس کی اگر پیروی کی جائے تو ایک خاص مسئلہ جو ہوتا ہے جو پارٹیکولر پرابلم ہوتی ہے وہ اس کو حل کیا جا سکتا ہے۔ اسے فطری زبان میں لکھا جاتا ہے، یعنی کہ عام زبان جن کی انگلش لینگویج ہے وہ انگلش میں، ہماری اب اردو لینگویج اور ہم اردو زبان میں لکھیں گے۔ فطری زبان میں لکھا جاتا ہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ لکھتے ہیں تاکہ ہمارا جو ایک خاص مسئلہ ہے وہ پائے تکمیل تک پہنچے۔ مثال ایسے ہے کہ میں نے آن لائن لیکچر دینے چھٹیوں میں، تو میں نے کہا ہوا ہے کہ پلیٹ فارم جو ہمارا ہوگا وہ آن لائن ہوگا، زوم ہوگا یا واٹس ایپ ہوگا یا اینی تھنگ، جو بھی پلیٹ فارم ہوگا وہ میں اسٹوڈنٹ کو بتا دوں گا۔ اس کے لیے لیپ ٹاپ اور انٹرنیٹ کی ضرورت ہوگی۔ تو لیپ ٹاپ جس طرح اگر ہم الگورتھم بنائیں اس کا، تو پہلے نمبر پہ کیا ہے کہ آپ کو لیپ ٹاپ اٹھانا ہے۔ پہلے نمبر پہ آپ نے لیپ ٹاپ اٹھانا ہے، دوسرے نمبر پہ آپ نے لیپ ٹاپ کو آن کرنا ہے، تیسرے نمبر پہ آپ نے متعلقہ اپنا جو انٹرنیٹ کنیکشن ہے اس کو آن کرنا ہے، چوتھے نمبر پہ آپ نے مطلوبہ لنک کھولنا ہے، جیسے کہ میرا آن لائن لیکچر جہاں پہ میں آپ کو ڈیلیور کروں گا، تو پانچویں نمبر پہ آپ نے لیکچر وصول کرنا ہے۔ یہ جو اسٹیپ آف رولز ہیں یا اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ چاہ رہے ہیں، یہ ہمارے مسئلہ کو حل کرنے کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ مسئلہ کو حل کرنے کے لیے یہ اسٹیپ اٹھائے جاتے ہیں۔ تو الگورتھم بیسیکلی ہم مسئلہ کو سمجھنے کا سب سے آسان طریقہ ہے۔ فلو چارٹ بھی مسئلے کو سمجھنے کے لیے بہت آسانی فراہم کرتا ہے، لیکن الگورتھم جو ہے یہ بھی مسئلے کو سمجھنے کے لیے آسان ہوتا ہے، کیونکہ اسے فطری زبان میں لکھا جاتا ہے، مسئلہ آسانی کے ساتھ سمجھ آ جاتا ہے، پھر اس کا حل آسانی سے بندہ نکال سکتا ہے۔ تو نیکسٹ آگے چلتے ہیں جی کہ رول آف الگورتھم۔ الگورتھم کا کردار کیا ہے؟ جیسے کہ میں نے پہلے بتایا ہے کہ الگورتھم جو ہے وہ فطری زبان میں لکھا جاتا ہے، اس لیے اسے سمجھنا بھی آسان ہوتا ہے، اور اس کے جو اسٹیپس ہوتے ہیں ان کو فالو کر کے ہم ایک پرابلم کو حل کر سکتے ہیں۔ سمجھنے میں ایک تو آسان ہوتا ہے، دوسری بات یہ ہے کہ فطری زبان میں لکھا جاتا ہے، تیسری بات یہ ہے کہ مسئلہ کو بآسانی حل کر سکتے ہیں۔ جتنے بھی اسٹیپس ہوتے ہیں اس کے، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم ان کو فالو کرتے ہیں اور ہمارا تقریباً مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ ہم نے ایک کہ چائے بنانی ہے اگر آپ نے، تو آپ کو کیا کیا چیز ضرورت ہوگی؟ تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے؟ سب سے پہلے ایک برتن لیں گے، نمبر 1 سٹارٹ کریں گے اور برتن لیں گے۔ برتن لینے کے بعد اس کے اندر ہم ممکنہ یعنی کہ 1 کپ یا 2 کپ جتنی چائے بنانی ہوگی اس کے حساب سے ہم نے اس کے اندر دودھ ڈالنا ہے۔ دودھ ڈالنے کے بعد جب چولہے پہ رکھیں گے، جب وہ بوائل ہوگا تو اس کے اندر تیسرے نمبر پہ کیا ہے کہ ہم اس کے اندر چائے ڈالیں گے، پتی جسے ہم کہتے ہیں وہ ڈالیں گے۔ تو آگے چوتھے نمبر پہ ہم کیا ہے کہ حسب ضرورت ہم اس کے اندر چینی ڈالیں گے، شوگر۔ پھر 5ویں نمبر پہ کیا ہے، ہم چائے بننے کا انتظار کریں گے۔ پھر 6 نمبر پہ کیا ہے کہ چائے بن جائے گی تو ہم کپ میں ڈال کے اور پی لیں گے۔ یہ پروسیجر ہوتے ہیں، اسٹیپ بائی اسٹیپ ہوتے ہیں، جن کو اگر فالو کیا جائے تو ایک پرابلم حل ہو جاتی ہے۔ تو الگورتھم کا ہم نے تعریف بھی کر لی ہے۔ الگورتھم کا کردار کیا ہے؟ سمجھنے میں آسان ہوتا ہے، جتنے بھی ہمارے فطری زبان میں لکھا جاتا ہے، جتنے بھی ہم اس کے اسٹیپ بنائیں گے ان کو تقریباً آسانی کے ساتھ سمجھا جاتا ہے، اور ان کو آسانی کے ساتھ فالو کرنے سے ہماری پرابلم حل ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد چلتے ہیں جی الگورتھم کی تشکیل، یعنی کہ فارمولیشن آف الگورتھم۔ الگورتھم کی تشکیل، الگورتھم کی تشکیل کے اندر ہمیں کیا کیا اسٹیپ اٹھانے پڑتے ہیں؟ سب سے پہلے تو ہم سٹارٹ سے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے سٹارٹ، نیکسٹ فلو چارٹ ہم نے پڑھنا ہے، تو اس کے اندر بھی پہلے سٹارٹ ہی آتا ہے۔ اس طرح الگورتھم اور فلو چارٹ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ موازنہ ضرور رکھتے ہیں، لیکن ان کے اندر ڈفرینس یہ ہے کہ الگورتھم جو ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ رولز ہوتے ہیں، جو اسٹیپ بائی اسٹیپ پروسیجر ہوتا ہے ایک مسئلے کو حل کرنے کے لیے۔ لیکن فلو چارٹ کیا ہے؟ فلو چارٹ الگورتھم کا تصویری اظہار ہے، وہ شکل، یعنی کہ ہمیں شکلیں بنانی پڑتی ہیں جو انہوں نے دی ہوئی علامات وغیرہ۔ تو الگورتھم کے اندر، الگورتھم کی تشکیل کے اندر بھی پہلے سٹارٹ آتا ہے، اس کے بعد سٹارٹ یعنی کہ ہم کوئی کام شروع کریں گے تو تبھی وہ ہم اس کو پایہ تکمیل تک پہنچائیں گے، سٹارٹ۔ دوسرے نمبر پہ ان پٹ،
इनपुट वो डाटा होता है जो कि हमें हमारे पास होता है। हम कोई ना कोई इनपुट देंगे, कोई ना कोई डाटा देंगे तो वो उसको प्रोसेस करेगा, उसके बाद वो जो हमें हेल्प वगैरह होता है वो हमें देगा उसका। तो इनपुट क्या है, इनपुट भी होना, इनपुट दूसरे नंबर पे इनपुट। इनपुट से मुराद है कि कोई ना कोई ऐसा डाटा तो होगा जो हम देंगे। तीसरे नंबर पे सेट। सेट ऐसे है कि जैसे कि अब टेम्परेचर है उसको फ़ौरन हाइट पे करना है या सेंटीग्रेड पे करना है, कलेक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ईटीसी जितने भी हैं, तो ये जो है सेट करना पड़ता है, सेट। तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे इफ़ एल्स। इफ़ एल्स के अंदर कंडीशन आ जाती है। कंडीशन से मुराद ये कि या कंडीशन के अंदर स्टेटमेंट्स दी जाती हैं, जैसे कि दो वैल्यूज़ के दरमियान कंपेरिजन, छोटा है या बड़ा है, या दुरुस्त है या फिर गलत है। अगर ठीक नहीं है, अगर आपका आंसर ठीक नहीं है तो वो ज़ाहिर बात है दूसरा ऑप्शन इस्तेमाल करेगा, गलत वाला। अगर आपका आंसर ठीक है तो पहला ऑप्शन इस्तेमाल करेगा। इफ़ एल्स के अंदर कंडीशन लगती है, और कंडीशन जो है वो इफ़ एल्स के अंदर बताती है कि आपका जवाब दुरुस्त कौन सा होना चाहिए और गलत कौन सा होना चाहिए। अगला है जी नंबर 5 पे है जी गो टू। गो टू गो टू गो टू की मिसाल ऐसे है कि जैसे हमने जहाँ पे मैंने ना 1 2 3 4 5 और 6 लाइनें लगाई हैं। गो टू से मुराद ये है कि ये अगर मैं चाहता हूँ कि वो ये 4 लाइन पढ़ने के बाद वो छठी लाइन पे आ जाए, नंबर 4 लाइन पढ़ने के बाद वो नंबर 6 पे आ जाए, 5 को वो टच भी ना करे। गो टू अगले इंशाल्लाह लेक्चर के अंदर मैं कोशिश करूँगा कि गो टू के भी आपको एक प्रोग्रामिंग के ज़रिए आपको एक मिसाल बना के दूँ। तो ये गो टू का मसला ये होता है कि कंट्रोल स्ट्रक्चर के अंदर गो टू का किरदार जो है कि वो एक छात्र के मुताबिक प्रोग्राम की कुछ लाइनें छोड़कर, एक लाइन छोड़कर या कुछ लाइनें छोड़कर मतलूबा लाइन जिसको हम उसको कह देते हैं कि वहाँ तक जाए तो वो उधर तक चला जाता है। गो टू हो गया। नंबर 6 पे है जी आउटपुट। जितना भी हमने इनपुट दी है या जितना भी हमने काम किया है, जितना भी उसकी प्रोसेसिंग के अंदर जो जो हमें रिज़ल्ट कैलकुलेट करके देगा वो हमारा आउटपुट होगा, वो हमें रिज़ल्ट की सूरत में देगा। नंबर 7 पे है जी स्टॉप, यानी कि हमारा जो है जितना भी एल्गोरिथम है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। एल्गोरिथम के लिए 7 स्टेप्स हैं जो हमें उठाने पड़ते हैं एल्गोरिथम की तश्कील के लिए, एल्गोरिथम बनाने के लिए। ये चीज़ें यानी कि हमारे पास होना ज़रूरी है। ये स्टेप्स उठाने पड़ते हैं एल्गोरिथम बनाने के लिए। तो नाज़रीन, ये था हमारा आज का लेक्चर। कोई उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत कुछ समझ में आ गया होगा, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दी, मेहरबानी होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।